السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ یقین کیجئے اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ آپ کے علم میں اور نیکیوں میں بے حد اضافہ کرے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ ویڈیو دیکھتے رہیے۔ جس کے بعد جوان مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کے اندر دھماکوں کی آواز سنائی دینے لگی اور آنسو گیس کے گولے پھٹنے کی وجہ سے وہاں ہر اور دھواں بھر گیا۔ فائرنگ شروع ہوتے ہی وہاں افراتفری مچ گئی اور لوگ جان بچا کر ادھر ادھر بھاگتے دکھائی دیے۔ بوال بڑھتا دیکھ مسجد پرشاسن نے مین گیٹ کھول دیا، جس کے بعد لوگوں کی بھیڑ نعرے بازی کرتے ہوئے باہر نکلتی دکھائی دی۔ ویڈیو دیکھ کر تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو فلسطین کا ہے۔ فلسطین ایک ایسی قوم ہے جو پوری دنیا میں، اگر میں ایمانداری سے کہوں تو سب سے زیادہ مضبوط ایمان اور کامل ایمان اگر کسی قوم کا تو وہ ہے فلسطین کے مسلمان۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ایمان کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ صبح کے وقت ان کی مسجد کے اندر مسجد اقصی میں حملہ ہوتا ہے، مسجد کی دیواریں خون سے لت پت ہو جاتی ہیں، مسجد میں بچوں کی، بزرگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ سن کر تعجب کریں گے محض 1 گھنٹے کے بعد وہاں معصوم بچے، بزرگ اور خواتین صفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ وہ عصر کی، ظہر کی نماز وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں سے خاص طور پہ میں مخاطب ہوں کہ فلسطینی مسلمانوں پر جب حملہ ہوتا ہے، فلسطینی مسلمانوں کو اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو انڈیا میں سب سے زیادہ واٹس ایپ اسٹیٹس پر ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، سب سے زیادہ اسٹیٹس پر پراؤڈ مومنٹ کو لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ وہ قوم ہے، اور دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ان کا ساتھ دے۔ اور آپ تعجب کریں گے ان کا نیکسٹ جو واٹس ایپ اسٹیٹس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چل چھیاں چھیاں چھیاں۔ ہاں، ہنسنے کی مسکرانے کی بات نہیں ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کا ہمارا نظریہ ایسا ہے مسلمانوں کا، ہندوستانی مسلمان خاص طور پہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر اگر 4 اسٹیٹس لگائیں گے تو پہلا اسٹیٹس یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور فوراً اس سے کنیکٹ دوسرا اسٹیٹس آپ جب ان لوگوں کا چیک کریں گے تو وہ اسٹیٹس ہوگا چل چھیاں چھیاں چھیاں۔ خدا کی قسم، اگر فلسطینی مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ دعا کرنے کا اسٹائل پتہ چل جائے تو وہ اسرائیلیوں سے بعد میں لڑیں، پہلے ہندوستان کے مسلمانوں سے لڑیں گے۔ وہ اگر وہ نہیں لڑیں گے تو کم سے کم مسلمانوں کی حالت پر افسوس بہت کریں گے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کی سوچ کیسی ہے۔ ہم فلسطینی مسلمانوں کے لیے اپنے لفظوں میں، اپنے اسٹیٹس میں، اپنی پوسٹ میں کتنی دعائیں کرتے ہیں، ہمدردانہ جملے کہتے ہیں، ان کے لیے فکر مند نظر آتے ہیں، لیکن اپنی روحوں میں، اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے، کیا آپ واقعی ایمانی ساتھ دینا چاہتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کا؟ کیا آپ واقعی انہیں اپنا ایمانی اور دینی اور اسلامی بھائی تسلیم کر چکے ہیں یا تسلیم کرتے ہیں دل سے؟ اگر کرتے ہیں تو غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ اسلام نے کیا بتایا ہے؟ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ ظلم کیسے رکے گا؟ اس کے کچھ طریقے ہوں گے، اس کے کچھ رولز اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہوں گے۔ تو اس کے رولز یہی ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں خود پرسنلی اپنی زندگی کو ٹرانسمیشن میں لانا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، اپنے پاسٹ کے لیے توبہ کرنا ہے، اللہ رب العزت نے سے اپنے کیے ہوئے کاموں پر شرمندگی کا اظہار کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر ہم سچے فلسطینی مسلمانوں کے ہمدرد ہیں تو ہمیں اپنی حرکات پر غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یقین کیجئے اللہ رب العزت کے لیے اگر آپ نے زندگی جینا شروع کر دی تو آپ تمام ہندوستانی 40 کروڑ یا 35 کروڑ مسلمانوں کی دعائیں جب ایک ساتھ اٹھیں گی تو یقین جانیے مسجد اقصی پوری طرح فلسطینی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گی۔ جس دن ہندوستان کا مسلمان عمل کر کر، توبہ کر کر
सच्चा मुसलमान जिस मुसलमान की बात कुरान पाक करता है वैसा ही मुसलमान बनकर अगर फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए सिर्फ एक रात दुआ कर दे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों की किस्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जरूर बदल देगा। लेकिन हमारे यहां हालात तो कुछ और ही हैं। हम सिर्फ उनके सीनों पर चलने वाली गोलियों को बड़े प्राउड के साथ अपने स्टेटस पर लगाते हैं और फख्र महसूस करते हैं। उनके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई होती हैं, वो जालिमों के सामने मुस्कुराकर कुरान पाक की तिलावत करते हैं और नारे तकबीर को बुलंद करते हैं। हम उन वीडियोस को लगाकर अपने दिल को तसल्ली देते हैं, अपने नफ्स को खुश करते हैं, ना कि हम दिल से उनके लिए दुआ करते हैं। अगर हम दिल से उनके लिए दुआ करते तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कर दुआ करनी चाहिए और जो तरीका इस्लाम ने बताया है उस तरीके को फॉलो करके दुआ करनी चाहिए। इस तरीके से हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते कि हमारा पहला स्टेटस उनकी दुआ का हो और दूसरा स्टेटस हमारा बॉलीवुड के नचनियों का हो। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।